نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک چونٹی نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ تمام چونٹیوں کے گھروں کو جلا دو۔ اس پر تمام چونٹیوں کے سارے گھروں کو جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ پاک نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی حلقت کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، بے شک اس روایت سے چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ چونٹیاں اللہ پاک کی عبادت، اللہ پاک کا ذکر کرتی ہیں، اور بے شک قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ان کے نام پہ ایک پوری سورہ رکھی جو کہ 27 نمبر سورہ نمل ہے۔ نمل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ چونٹی ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 اور 19 میں چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنات اور انسانوں کے لشکر کے ساتھ نکلے اور چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں، خبردار ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی نعمت عطا فرمائی، ایسا علم عطا فرمایا کہ چھوٹی سی چونٹی کی بھی وہ آواز سن سکتے تھے، اور حال ہی سن نہیں سکتے تھے بلکہ ان کو سمجھ سکتے تھے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے گھروں میں بار بار چونٹیاں نظر آتی ہیں، یعنی کہ آپ کے گھر میں پہلے تو کوئی چونٹیاں، کوئی کیڑے نہیں تھے، لیکن اچانک سے اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کیڑے نظر آنا شروع ہو جائیں تو مولانا عبدالسلام کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ خود ہمارے گھر میں ہوا۔ ایک شخص اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے میرے گھر آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے اپنی والدہ کے متعلق کچھ باتیں بتانے لگا۔ اس کی والدہ میرے گھر والوں کے پاس چلی گئی، میں نے انہیں بلوایا اور ان پہ دم کیا، پھر وہ دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر میں اچانک سے چونٹیاں ہی چونٹیاں آ چکی ہیں۔ مجھے لگا یہ عام سی بات ہے، تو میرے گھر والوں نے چونٹیوں کی صفائی کرنا شروع کی، کیڑوں کی صفائی کرنا شروع کی۔ تو جیسے ہی صفائی سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے وہاں پہ چونٹیاں، اسی مقدار میں دوبارہ سے چونٹیاں آ چکی ہیں۔ گھر والوں نے پھر سے صفائی کی، لیکن وہ چونٹیاں بار بار واپس آ رہی تھیں اور آہستہ آہستہ وہ گھر کے تمام کمروں تک پھیلتی جا رہی تھیں۔ تو میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا وہ عورت کیا کر رہی تھی جو یہاں پہ آ کے بیٹھی تھی؟ تو گھر والوں نے کہا کہ اس نے ہم سے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ ایک کونے کی طرف، گھر کے ایک کونے کی طرف بار بار دیکھتی جا رہی تھی۔ تو مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ نظر بد کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ عورت ایک غریب طبقے سے آئی تھی، ایک گاؤں سے آئی تھی۔ ویسے تو میرا گھر بالکل عام سا، سادہ سا، چھوٹا سا گھر تھا، لیکن وہ بہت صاف اور اچھے طریقے سے مینٹین تھا۔ تو اس عورت کی نظر بد وہاں پہ لگ گئی۔ اس عورت نے کوئی نظر بد جان بوجھ کے نہیں لگائی، بس وہ ٹک ٹکی باندھ کر ایک جگہ کو دیکھتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ نظر بد لگ گئی۔ تو مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پانی منگوایا، اس پہ نظر بد کا دم اور چند آیات پڑھی، اس کے بعد گھر کے تمام کوہنوں پہ وہ پانی چھڑک دیا۔ اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پر وہ کیڑے ختم ہو گئے اور کوئی سمجھ نہیں آئی وہ کیڑے کہاں سے آئے اور کہاں پہ دوبارہ غائب ہو گئے۔ تو عزیز دوستو، اس واقعے سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ گھروں میں بار بار کیڑے چونٹیوں کا آنا نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اس کو رزق کی فراوانی یا رزق کی وجہ سے بھی کہتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہمارے متعلق تو یہ نظر بد کی سب سے خاص نشانی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان چونٹیوں کو مت ماریں، کیونکہ ہم لوگ خود بھی اپنے گھروں میں سپرے کرتے ہیں تاکہ چونٹیاں ہمارے گھروں میں نہ آئیں، کچن میں نہ آئیں، لیکن کوشش کریں کہ ان چونٹیوں کو آپ مت ماریں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ حدیث تو یہ ضعیف ہے، لیکن یہ 3-4 کتابوں میں حدیث ملتی ہے، مشکات میں بھی ملتی ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی ملتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اگر آئندہ آپ کے گھروں میں چونٹیاں نظر آئیں تو کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے والی چیزوں کو سنبھال لیں، یا اگر آپ کے کھانے پینے والی چیزوں کے اندر وہ چونٹیاں جا چکی ہیں تو ان کو وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ اب ہمارے گھر میں بار بار کیڑے مکوڑے، چونٹیاں نظر آ رہی ہیں تو ہم اپنے گھر کے اندر کیسے علاج کریں؟ تو سب سے پہلے آپ پانی لیں، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف یا درود ابراہیمی، کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں،
ایک ایک مرتبہ درود شریف اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف 7 مرتبہ بسم اللہ ارکی کا من کلی شیء یوزی کا من حاسد حاسد و من کلی عین اللہ یشفی کا جتنا آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ 3 ٹائم سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی کہ 3 دفعہ پہلے آپ سورہ فلق پڑھیں، پھر 3 دفعہ آپ سورہ ناس پڑھیں، اس پانی پہ دم کریں اور اپنے گھر کے کونوں پہ وہ پانی چھڑک دیں، اور کوشش کریں کہ وہ پانی ایسی جگہوں پہ چھڑکیں جہاں پہ کسی کا بھی پاؤں نہ آ سکے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی خود بخود سوکھ جائے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.